الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اسلام میں عید کے دن اعمال و آداب یا عید کے دن مسنونات و مستحبات کیا کیا ہیں، اس کی جانکاری اور اس سے واقفیت ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے۔ چنانچہ برادران اسلام اور دختران ملت کی سہولت کے لیے حدیث اور فقہ کی روشنی میں عید کے دن کے اعمال و آداب یہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہماری عید کی خوشی میں رب کی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی شامل ہو کر ہماری یہ عید نیکیوں کا مجموعہ اور آخرت کا سرمایہ بن سکے۔ ان میں سے سب سے پہلے عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرنا۔ مسلمانوں کے لیے عیدین کی راتوں کو بھی مبارک اور مغفرت کی رات اور آخرت کی رات یہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان نے عید کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کو راضی اور خوش کرنے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مضبوط اور زندہ رکھیں گے جس دن انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میں۔ لہذا عید کی رات میں تھوڑا سا وقت فارغ کر کے شروع رات یا درمیانی رات یا آخری رات میں توبہ اور استغفار کا ضرور اہتمام کریں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ صبح جلدی اور سویرے اٹھنا ہے، جلدی اٹھنا ہے۔ روزانہ کے معمول سے ذرا جلدی صبح بیدار ہو جائے تاکہ صبح کی نماز کے لیے یا عید کے لیے تیاری کرنا وہ آسان ہو سکے۔ اور تیسری بات اس کا اہتمام کریں کہ اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز بجماعت ادا کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں غسل کرنا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر و عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ پانچویں بات یہ کہ اس میں مسواک کریں۔ مسواک دانتوں کے صفائی کے لیے یہ مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور غسل میں مسواک کا حکم فرمایا ہے۔ اور چوتھی بات جس کا اہتمام کریں کہ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو ٹھیک ہے، نئے نہیں ہے جو پرانے پاک صاف کر کے دھو کے پہنے۔ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا اور جائز زیب و زینت اختیار کرنا بھی مسنون اور مستحب عمل ہے۔ جائز زیب و زینت یعنی داڑھی کاٹیں گے، داڑھی کو چوٹی کر دیں گے، اور جس زیب و زینت سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو اختیار نہ کریں، اس سے گناہ ملے گا۔ جو جائز زیب و زینت ہے اس کو اختیار کرنا یہ مسنون بھی ہے، مستحب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے جو عید کے دو دن تھے وہ اچھے اور عمدہ کپڑا پہنا کرتے تھے۔ اور ساتواں عمل یہ کریں کہ خوشبو لگائیں۔ اور آٹھواں یہ کہ عید کے دن تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ یہ عید کے دن جو تکبیر ہیں یعنی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور نواں کام یہ کام کریں کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز وہ کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند عدد کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی نماز سے پہلے کچھ کھجوریں آپ تناول فرما کر کے پھر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔
اور بقرہ جو عید ہے اس میں نماز کے بعد قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرما کرتے تھے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کچھ کھجور کھا لیں، اور باقی جو بڑی عید ہے اس میں جو نا عید کی نماز کے بعد جو قربانی کا گوشت ہے وہ کھایا کریں۔ اور 10ویں بات یہ کہ صدقہ فطر ادا کرنا، اگر ابھی تک کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کریں۔ اور 11ویں بات جس کا اہتمام ہے کہ عیدگاہ جلدی جانا ہے اور پیدل جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیدگاہ پیدل جانا یہ سنت ہے۔ البتہ عیدگاہ دور ہو یا آدمی معذور ہو تو سواری کے ذریعے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی معذور نہیں ہے، عیدگاہ قریب ہے، تو پیدل جانا یہ سنت ہے۔ اور 12ویں بات جس کا اہتمام کریں کہ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر و عید الاضحی کی نماز کے لیے عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ اور 13ویں بات یہ ہے کہ نماز کے بعد خطبہ سننے کا، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور 14ویں بات کہ ایک راستے میں جانا اور دوسرے راستے سے گھر واپس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ جاتے تھے اور دوسرے راستے سے گھر تشریف لاتے تھے۔ تو عید کے دن سے متعلق یہ وہ اعمال ہیں جن میں بعض واجب کے درجے میں ہیں، بعض سنت کے درجے میں اور بعض مستحب کے درجے میں۔ تمام اعمال و آداب کا اہتمام کرنے سے عمل و قبول ہو جاتا ہے، تو ہم ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔